طاقتور اپنے حد میں رہے تب جا کر نظام چلے گا. لہذا روس بھی فیل ہو گیا, چائنا بھی فیل ہو گیا. بھٹو نے نعرہ لگایا تھا, اس کی بیٹی نے کہا وہ سارے فیل ہیں تو ہم کیسے کامیاب, ہمیں بھی وہ نظام نہیں چاہیے. تو اس لیے یہاں تخصیص کی نفی نہیں بلکہ نفع اٹھانا ہی تخصیص سے ہے. یہ چند چیزیں تھیں آپ حضرات کے گوش گزار کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قرآن ایک پچھلی تاریخ دہراتا ہے. نہ میں, نہ آپ, نہ آدم, نہ کوئی, فرشتوں سے ہم کلام ہے. اب یہ واقعات نبی بتا رہا ہے تو نبی ہے نا, کس کو کیا پتا کیا بات ہوئی تھی. آپ مبلغ ہیں, میں نے حیث الخلیفہ. تو یہودی کہتے ہیں ہم بھی خلیفہ ہیں, نصارہ کہتے ہیں ہم بھی خلیفہ ہیں. تو خلیفے کا تعین کیا جائے کہ خلافت کی مدار کیا ہے اور پھر اس کا انتخاب ہو. ایسے دعوے سے نہیں ہے. آدم ابھی آیا نہیں, فرشتے ہم کلام ہیں اللہ سے. اور اس قصے کے دو حصے ہیں. قال ربک اذ قلنا للملائکہ, یہ بات قابل ذکر ہے. جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو انی جاعل, بے شک میں بنانے والا ہوں, فی الارض, زمین میں, خلیفتاً, اپنا نائب. کیا معنی خلیفہ کا؟ کہ قانون اللہ کا ہو, نافذ یہ کرے, یہ خلیفہ ہوتا ہے. قانون ہی اس کا ہو تو پھر یہ خلیفہ نہیں ہے. میں اپنا نائب بناتا ہوں جو میرے قوانین کو نافذ کرے گا. فرشتوں سے کہا. فرشتوں سے کیوں کہا؟ تاکہ ان کا اشکال دور ہو جائے. شیاطین سے نہیں کہا, وہ تو ویسی ضد ہے. دشمن سے تو مشورہ نہیں لیا جاتا, اس لیے فرشتوں سے کہا تاکہ اشکال ہے تو وہ پہلے دور ہو جائے. فرشتوں نے اشکال ظاہر کر دیا. قالوا اتجعل فیہا, کہنے لگے کیا بناتا ہے زمین میں من ایسے شخص, یفسد فیہا, جو گناہ کریں گے زمین میں, ویسفک الدماء, اور بہائیں گے خون, قتل کریں گے, زنا, چوری, ڈاکے, تمام چیزیں کریں گے. لہذا یہ خلافت کا کیسے عنوان ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تو لڑے بڑیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, ہم ہی پڑھتے ہیں تیری حمد.
وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں. ہم لوگ تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. مانا کہ ہمیں خلیفہ بناؤ. پھر عرصے دراز سے خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کا مطالعہ ہے ان کو. یہ تو ابھی آیا ہے. تو تیرے صفات، تیری معرفت جو ہمارے پاس ہے وہ آدم کے پاس نہیں ہو سکے گی. لہذا ہمیں نائب بناؤ. ابھی شیطان بہشت میں ہے، ابھی نکلا نہیں ہے. فرشتوں نے تو اتنا کہا کہ ہم تسبیح تحمید کرتے ہیں تیری. شیطان نے چھپے چھپے کہا کہ ہم حقدار ہیں. فرشتوں نے تو اتنا نہیں کہا کہ ہم حقدار ہیں، اس نے کہا ہم حقدار ہیں. لیکن مستور تھا فرشتوں میں، ظاہر نہیں ہوتا تھا. اللہ نے فَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. امتحان لے لیتے ہیں. تم بھی صفات کا مطالعہ رکھتے ہو، اربوں سال میری حمد و ثنا میں، میرے صفات میں مصروف ہو، اور وہ بھی آ رہا ہے. علم آدم الاسماء کلہا، پڑھا دے آدم علیہ السلام کو ساری صفتیں، اللہ کی جو صفتیں تھیں اجمالی، آدم کو پڑھا دے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر. کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، خبر دو مجھے ان کے صفات کی اگر تم ہو سچے. یہ ایک راز ہے، مہمہ ہے. علامہ آدم الاسماء کلہا، آدم کو ساری صفتیں پڑھائیں. انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں کو تو نہیں پڑھائیں. جب پڑھائی نہیں ہے تو وہ کیا دیں گے امتحان؟ سوال ہے. ان جواب ہے کہ فرشتے پڑے ہوئے تھے، وہ تو صفتیں جانتے تھے. آدم کو صفات کی ضرورت تھی. آدم کو پڑھائیں، وہ تو کہتے ہمارے پاس تو ساری صفتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات پیدا کرنی تھی، تو فرشتے ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے. زمین کی تہ سے پٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، لوہا، سونا، چاندی، باقی دھات زمین میں پڑے ہیں، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں.